بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کل ٹرانسجینڈر ایکٹ پر بحث چل رہی ہے، آپ کو اس کی اصل تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کچھ کانسیپٹ سمجھ نہ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکس کسے کہتے ہیں۔ سیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کے جسم کو دیکھ کر ڈاکٹر نے آپ کو کس جنس میں کیٹیگورائز کیا، میل یعنی مرد، فیمیل یعنی عورت، یا انٹرسیکس یعنی خنثی، جنہیں عام طور پر ہجڑا یا خسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ انٹرسیکس تین قسم کے ہوتے ہیں: خنثی مذکر یعنی وہ جن میں اکثر علامات مردوں والی ہوتی ہیں، خاص طور پر نیچے والی شرمگاہ۔ خنثی مؤنث جن میں اکثر علامات عورتوں والی ہوتی ہیں، خاص طور پر نیچے والی شرمگاہ۔ تیسرا خنثی مشکل یعنی ایسا انسان جس کے پاس نیچے دونوں مرد اور عورت والی شرمگاہ ہوں۔ اسلام کی اگر بات کریں، خنثی مذکر کو مردوں میں شمار کیا جاتا ہے، خنثی مؤنث کو عورتوں میں۔ اگر اسلام کسی کو تیسرا سیکس قرار دیتا ہے تو وہ صرف خنثی مشکل ہے، کیونکہ نہ یہ مردوں میں شمار کیے جاتے ہیں نہ ہی عورتوں میں۔ ان کی تعداد دنیا میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ان کے لیے غسل، تدفین وغیرہ کے قوانین بھی مختلف ہیں، جو کہ علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جینڈر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں، میل، فیمیل یا نان بائنری۔ نان بائنری سے مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ ہی مرد سمجھتے ہیں اور نہ ہی عورت۔ تو جو انسان جس سیکس پر پیدا ہوا ہے اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سس جینڈر، یعنی ہم سب لوگ۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو اپنے سیکس سے مختلف قرار دیتا ہے اسے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ یعنی کسی مرد کو ایسا لگے کہ وہ عورت ہے یا خنثی ہے، یا کسی عورت کو لگے کہ وہ مرد یا خنثی ہے، یا کسی خنثی مشکل کو لگے کہ وہ مرد یا عورت ہے، تو یہ سب ٹرانسجینڈر کہلائیں گے۔ ٹرانسجینڈر کو بہت سی اقسام میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، مثلا نان بائنری یعنی وہ جو نہ اپنے آپ کو مرد سمجھے نہ عورت، جینڈر فلوئڈ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جینڈر تبدیل ہو جاتا ہے، آج اسے لگتا ہے کہ وہ مرد ہے، کل لگتا ہے عورت۔ آج مردوں والے کپڑے پہن کر مردوں کے باتھ روم میں چلا جاتا ہے، کل عورتوں والے کپڑے پہن کر عورتوں کے باتھ روم میں۔ اس لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے CNIC پر عورت یا مرد لکھا جائے، بلکہ چاہتے ہیں کہ تیسری جینڈر کی کوئی کیٹیگری بن جائے جس کے ذریعے یہ اپنی اس گھٹیا حرکت کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ ایک اور کیٹیگری ہے جینڈر ایکسپینسو، یعنی یہ موڈ کے حساب سے عورت یا مرد یا تیسری جنس بن جاتے ہیں۔ بل بھرانے جانا ہے، مردوں کی لائن لمبی ہے تو یہ فوراً عورت بن جاتے ہیں اور چھوٹی لائن میں لگ جاتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں اختلاف کی سب سے پہلی وجہ تو اس بل کا نام ہے۔ اگر یہ بل ہجڑوں کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا تو اس کا نام انٹرسیکس ایکٹ ہوتا، لیکن چونکہ اس بل کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا گیا ہے، اس لیے بڑی خاموشی سے اس بل میں ہم جنس پرستی اور زنا کو عام کرنے کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو کیسے فروغ دیا گیا ہے، پھر زنا پر آتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل کسی کو بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی میڈیکل ایگزامینیشن کے اپنے جنس کو قانونی طور پر تبدیل کر لے۔ یعنی ایک مرد نادرا میں گزارش کر کے اپنی CNIC پر یہ لکھوا سکتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ اب چونکہ یہ قانونی طور پر ایک عورت ہے تو یہ بآسانی کورٹ میں جا کر دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ نکاح خوان اگر کوئی مولوی ہو تب بھی برقع پہن کر چہرہ چھپا کر اپنے CNIC کی بیس پر یہ شادی کر سکتا ہے۔ یہی چیز عورت بھی کر سکتی ہے اور ہجڑے بھی۔ ایسا بے بنیاد قانون تو مشرکوں کے گڑھ بھارت میں بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں تک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زنا میں آسانی ایسے کہ ایک لڑکا جس نے اپنے آپ کو CNIC پر لڑکی لکھوایا ہوا ہے وہ بآسانی لڑکیوں کے ہاسٹل میں جا کر ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اپنی محبوبہ کے ساتھ لڑکی بن کر رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرد یا کوئی عورت بہت طرح کے مواقع نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ اس قانون کو ہلکا سمجھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کیسے یہ قانون کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لڑکی ہو جو لڑکیوں کے اسکول، کالج، فٹنس کلب یا سوئمنگ کلاسز میں جاتی ہو۔ کل کوئی بھی ایسا ٹرانسجینڈر جو کہ اصل میں مرد ہے لڑکیوں کی ان پرائیویٹ جگہوں پر بآسانی آ سکتا ہے، یہاں تک کہ واش روم میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر اعتراض کرتی ہو تو وہ آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر سکتا ہے اور قانونی طور پر زبردستی آپ لڑکیوں کی پرائیویسی انویڈ کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ اپنے کپڑے چینج کر سکیں، اپنے چھوٹے بچوں کو فیڈ کرا سکیں، سوئمنگ کر سکیں اور وہاں یہ گھٹیا قسم کے مرد موجود نہ ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی لڑکی لڑکا بن کر مسجد میں مردوں کی صف میں زبردستی کھڑی ہو سکتی ہے، اذان دینے کا حق مانگ سکتی ہے، طلاق دینے کا حق مانگ سکتی ہے، جائیداد میں بھائی کے برابر کے 2 حصے مانگ سکتی ہے۔ اپنی قمیض اتار کر جس طرح مرد ساحل سمندر پر گھوم لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ٹاپلس ہو سکتی ہے۔ آگئی ہم لوگ اتنے تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ قانون قوم کو مزید تفرقوں میں بانٹ دے گا، مزید فسادات پیدا کر دے گا۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرانے جائیں گے، آپ دھوکے میں آ کر کسی ہجڑے سے اس کی شادی کرا بیٹھیں گے کیونکہ اس کے CNIC پر مرد لکھا ہوگا۔
آپ کی بیٹی کو بس میں بغیر مرد کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لڑکیوں کا کوٹا بھی ایسے ہی مرد کھا جائیں گے۔ اسی طرح آپ کسی پبلک پلیس میں جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک لڑکا اور لڑکی چپک کر گلے میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہیں، جیسے دو دوست عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ آپ اعتراض کرنے لگیں گے تو کوئی آپ کو منع کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں CNIC کے حساب سے لڑکیاں ہوں اور آپس میں سہیلیوں کے طور پر کھیل رہی ہوں۔ جب آپ منع کرنا چھوڑ دیں گے تو مرد حضرات بھی اس کا فائدہ اٹھا کر ایسا کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمارا ماحول آہستہ آہستہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے یورپ کا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں کوئی نئی بات سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔